بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لیں جی 5 حلقوں کے آپ کو بتاتے ہیں جی کیا نتائج آ سکتے ہیں، اور میرا کیا ہوا سب غلط بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تکا چل بھی جائے۔ تاہم دیکھتے ہیں جی، میرے پاس اس وقت NA61 سے یہ NA61 جو ہے یہ ہے جیلم کا علاقہ ہے۔ اس میں مسلم نون کی طرف سے فرح الطاف صاحب کھڑے ہیں، اور غلام مصطفیٰ کندوال ہیں تحریک انصاف کے، سید امیر حمزہ پیرزادہ ہیں پیپلز پارٹی سے، اس کے بعد جماعت اسلامی سے ڈاکٹر قاسم محمود صاحب۔ اچھا، یہ فرح PMLN یہاں سے پچھلا الیکشن جو تھی وہ ہار گئی تھی، لیکن اس وقت فرح الطاف صاحب جو ہیں وہ اس سیٹ پہ کھڑے ہیں، اور یہ PMLN کے یہ جو اپنے فواد چودھری صاحب اس سیٹ سے پہلے وہ جیتے تھے اور ہیوی مارجن تھا، لیکن اس دفعہ PMLN کے ووٹ ہوں گے، اور کچھ جو ان کے ذاتی ووٹ تھے فرح الطاف فیملی کے، مطلب فواد چودھری یہ وہ ایک ہی فیملی تھی، تو وہ کچھ ووٹ جو ہوں گے جو ان کے گھریلو یا جو پرسنل ووٹ ہوتے ہیں وہ ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور فائدہ ان کو ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ یہاں پہ TLP تحریک لبیک والے بھی کھڑے تھے، انہوں نے بھی تقریباً 20,000 تقریباً 17-20,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ وہ رائٹ ونگ پارٹی کو ہی جانے کا امکان ہے، تو اگر اس کو بھی مد نظر رکھیں تو فرح الطاف صاحب یہ سیٹ پھر جیت جائیں گے NA61 کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی NA62، یہ گجرات کا حلقہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور مسلم نون کی طرف سے چودھری عابد رضا کوٹلا صاحب ہیں جو پہلے بھی یہاں کے MNA تھے، اور ان کے تحریک انصاف کے ہیں چودھری الیاس صاحب، تحریک لبیک کے ہیں سید شمیم رضا صاحب، چودھری محمد لطیف ہیں جماعت اسلامی کے، جبکہ یہاں پر PMLQ کی طرف سے موسیٰ علیہ صاحب بھی کھڑے ہیں۔ تو بظاہر تو یہاں کے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے اور فلوئنٹلی میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے، تو موسیٰ علیہ کا اور چودھری عابد رضا کا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مقابلہ یہ ہے، اور چودھری الیاس صاحب جو ہیں PTI کے، وہ گو کہ پچھلی دفعہ چودھری الیاس صاحب کا اور عابد رضا صاحب کا بڑا کلوز کنٹیسٹ ہوا تھا، بلکہ چودھری الیاس صاحب کا اعلان ہو گیا تھا، چودھری عابد رضا صاحب کو رات گئے کوئی دوبارہ پھر کسی وجہ سے پھر یہ عابد رضا صاحب کا اس میں اعلان ہوا، تو لیکن اس دفعہ انفارچونیٹلی چودھری الیاس صاحب کو اتنے وہ نہیں نظر آ رہے ہیں، اور PTI ہے اتنی اس طرح یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، تو موسیٰ علیہ صاحب کا اور چودھری عابد رضا کا اگر یہ مقابلہ ہے تو پھر یہ سیٹ جو ہے عابد رضا صاحب پھر آسانی سے جیت جائیں گے، چودھری الیاس بھی ہو تب بھی جیت جائیں گے، کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے NA63 گجرات، نوابزادہ غضنفر علی گل صاحب ہیں، یہ ہیں جی مسلم نون کی طرف سے، ساجد یوسف صاحب ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اور پیر قاضی محمود ایوان صاحب ہیں، یہ تحریک لبیک کی طرف سے، ڈاکٹر مدبر صدیق صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے، اور حسین الہی صاحب ہیں یہ اپنے PMLQ کی طرف سے۔ اور یہاں پر جو یہ ایک سیٹ ہے اس میں PTI کی بھی، وہ نام میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ گوندل صاحب ہیں، وہ یہاں پہ PTI کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، پورا نام میرے پاس وہ نہیں ہے، تاہم یہاں پر اس دفعہ جو ہے نوابزادہ غضنفر علی گل کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے،
اس کی وجہ وہ آپ جانتے ہوں گے شاید کہ اس دفعہ جو ہے وہ یہ جو ایک ویو چلی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو اس چیز نے بھی اس کو بڑا سپورٹ کیا ہے۔ NS64 گجرات، یہاں پہ مسلم نون نے کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، اس لیے کہ ان کا PML-Q کے ساتھ اتحاد ہو گیا تھا، اور وہ یہ اپنے سارے ووٹ جو ہے سالک حسین صاحب PML-Q کی طرف سے جو کھڑے ہیں ان کو ڈلوائیں گے، اور تحریک انصاف کے رانا عباس صاحب ہیں، مبین ارشد ہے پیپلز پارٹی کے، چودھری عبدالکریم ہے تحریک لبیک کے، راجہ ساجد شریف صاحب ہیں یہ جماعت اسلامی سے ہیں۔ تاہم اس میں میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے، یہ چودھریوں کا بڑا اپنا آبائی حلقہ ہے، اور یہ سالک حسین صاحب PML-Q کے اس میں کامیاب ہوتے ہوئے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس NS65، لیکن NS65 کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا میں ابھی کوئی وہ آپ کو تجزیہ نہیں دوں گا، یہ میں دوں گا 8 فروری دن 4 بجے کے بعد۔ ہاں یہ ایک سرپرائز رہے گا، یہ میں آپ کو 8 فروری والے دن 4 بجے کے قریب، جب ابھی ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہوں گے تو میں 4 بجے قریب اس کا وہ آپ کو ریویو دوں گا۔ تو یہ تھے، اب دیکھتے ہیں جی کہ اور دوسرے نتائج کیا آتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔